جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ارادہ فرمایا تو تعظیم کے طور پر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی، جس طرح بڑے بڑے اور عظیم الشان کاموں کی خبر پہلے سے دی جاتی ہے۔ اس پر فرشتوں نے بات کی وضاحت اور اس کی حکمت اور وجہ معلوم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کیا۔ یہ سوال کسی عیب یا اعتراض کی غرض سے نہ تھا، بلکہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات آباد تھے، تو پھر انہوں نے دنیا میں ظلم و ستم خون ریزی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک لشکر بھیج دیا اور ان کی سرکوبی کی، اور ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران علاقوں میں بھگا دیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو انسانوں کی فطرت کا علم اس طرح ہوا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ اس مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا جا رہا ہے، تو ضرور مٹی کے اوصاف اس میں آئیں گے۔ یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، تو فرشتوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، ہم ہمیشہ تیری عبادت کرتے رہیں گے اور کوئی نافرمانی بھی نہیں کریں گے، اور اس مخلوق انسانی کی پیدائش کا مقصود آپ کی عبادت ہے، اگر تو ہم عبادت کے لیے کافی ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی کیا حکمتیں اور مصلحتیں مقصود ہیں۔ ان قریب اس مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ زمین سے مٹی لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب زمین پر اترے تو زمین سے مٹی لینے کی کوشش کی، تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دیا، اور زمین روئی اور فرمایا کہ میرے اندر سے کوئی چیز کم نہ کرنا اور مجھے اس طرح داغدار نہ کرنا، میں تجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ دی اور واپس چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، مٹی لے آئے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی تھی تو میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا، تو وہ بھی زمین سے خالی واپس چلے گئے۔ زمین نے ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی، تو انہوں نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ دے دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، تو زمین نے ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ مانگی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم عدولی کروں۔ تو پس انہوں نے روئے زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی آدم مختلف صفات و مزاج پر پیدا ہوئے۔ ملک موت مٹی لے کر آسمان کی طرف گئے، پھر اسے پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ لیس دار مٹی بن گئی، یعنی وہ آپس میں چپکنے والی مٹی بن گئی۔ پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی۔ پھر اس کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ سوکھ گئی۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ جب ملک الموت مٹی لے کر گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی پر 40 دن تک بارشیں نازل کی۔ ان میں سے 39 دن صرف غموں کی بارشیں ہوتی رہی، اور ایک دن اس مٹی پہ خوشی کی بارش ہوئی۔ یہی بات ہے کہ ابن آدم میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو عدیم یعنی زمین کے اوپری حصے سے پیدا کیا گیا، اس مٹی سے پیدا کیا گیا جو زمین کے اوپری حصے میں ہوتی ہے، جس میں عمدہ اور ردی ہر قسم کی مٹی شامل ہے۔ پس بنو آدم زمین کی اسی مٹی کے موافق پیدا ہوئے، ان میں سرخ، سفید، سیاہ اور بعض گندمی رنگ کے ہیں، اسی طرح بعض خوش اخلاق، بد اخلاق، نیک لوگ ہیں۔ پس آدم علیہ السلام کو طین لازب سے بنایا اور 40 دن تک ان کے پتلے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ جب ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری، جس
جس میں سے آواز پیدا ہوئی اور وہ بجنے لگا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد آنکھوں میں روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا۔ جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور آدم علیہ السلام کی روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے قبل ہی ان پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن کریم نے اسی عجل پسندی کی طرف ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے، سورۃ انبیاء آیت نمبر 37۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ شیطان نے جواب دیا چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لہٰذا میں ایسے انسان اپنے سے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تو روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انسان جلد باز مخلوق ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جنت میں جاؤ اور فرشتوں کو سلام کرو، جو وہ جواب دیں گے وہی تمہاری اولاد کا جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو سلام کیا تو انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا تو آدم علیہ السلام واپس آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا آدم انہوں نے کیا جواب دیا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے وعلیکم السلام کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہاری اولاد کا اور تمہارا سلام ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پریشان رہتے اور تنہائی محسوس کرتے تھے، کیونکہ ان کے لیے کوئی ساتھی، کوئی بیوی نہیں تھی جس سے وہ راحت و سکون حاصل کریں۔ ایک مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے سوئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سر کے پاس ایک عورت کو بیٹھے پایا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا من انتا، تو کون ہے؟ کہا میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا کہ تو کیوں پیدا کی گئی؟ کہ میں آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ ہوا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جاندار چیز سے پیدا کی گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کہا کہ آپ جنت میں رہو، جہاں سے چاہے کھاؤ اور جہاں چاہے جاؤ، لیکن یہ ایک درخت تمہارا دشمن ہے، اس کے پاس نہ جانا اور نہ ہی اس کا کوئی پھل کھانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ درخت جس سے آدم و حوا کو منع کیا گیا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب دانوں نے اسے کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئی، وہ جلدی جلدی اپنے اوپر جنت کے درخت کے پتے ڈالنا شروع ہوئے اور وہ پتے انجیر کے درخت کے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے تھے۔ پس آدم علیہ السلام نے دو راہ ہو کر جنت میں بھاگنے لگے اور ایک درخت میں پناہ لی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ندا دی کیا تم مجھ سے بھاگتے ہو؟
تو آدم علیہ السلام نے کہا نہیں اے میرے رب، بلکہ میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ چیزیں جو میں نے تمہیں عطا کی تھی اور تمہارے لیے مباح تھیں اور ان سے زیادہ نہ تھی جن سے میں نے منع کیا تھا؟ آدم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں اے میرے رب، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کوئی آپ کا نام لے کر جھوٹ بولے گا۔ قرآن کریم میں اسی کی طرف اشارہ ہے، سورۃ اعراف آیت نمبر 21۔ اور اس شیطان نے قسم کھا کر ان دونوں سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور زمین کی طرف اتار دوں گا جہاں تم زندگی بھر مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراخی کے ساتھ کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتارا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فراخی نہ تھی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی، کھیتی باڑی کا حکم دیا، اور انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اسے فصل کٹنے کا وقت آن پہنچا۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ نے دیکھا کہ جنت کے درختوں پہ، جنت کے دروازوں پر، حوروں کے ماتھوں پر، ان کی آنکھوں میں، ہر جگہ پہ، آسمانوں پہ، عرش کے نیچے، ان کی جدھر بھی نظر گئی، جہاں بھی دیکھا ایک ہی نام نظر آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا نظر آیا۔ تو وہ نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، محمد لکھا ہوا نظر آیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو اس وقت بہت روئے اور اللہ سے استغفار کیا اور توبہ کی۔ تو عرض کیا ہے میرے رب، کیا آپ نے میرے اندر اپنی طرف سے روح نہ پھونکی تھی؟ تو اللہ نے فرمایا کیوں نہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب، آپ نے مجھے جنت میں ٹھکانہ عطا نہیں کیا تھا؟ فرمایا کیوں نہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، کیا آپ کی رحمت آپ کے غضب پر سبقت نہیں رکھتی؟ اور فرمایا اے میرے رب، اگر میں توبہ کر لوں اور اپنی اصلاح کر لوں تو کیا آپ مجھے جنت کی طرف لوٹا دیں گے؟ فرمایا کیوں نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ جو نام دیکھا تھا جنت میں، اسی نام کے صدقے سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں رو کے دعا کی، تو آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف آئیں جو ان کے لیے زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس کا طواف کریں۔ جس طرح انہوں نے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد طواف کرتے دیکھا۔ پھر میدان عرفات میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر مزدلفہ میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام قریب ہوئے، پھر حوا علیہ السلام کو ساتھ لیا اور واپس آگے جہاں پہ ان کو اتارا گیا تھا۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کو ہند کے ایک پہاڑ پہ اتارا گیا تھا اور بعض کے نزدیک کسی اور جگہ پہ اتارا گیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے 9 جانوروں کے جوڑے بھی آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین میں اتارے، اس کے ساتھ جنت سے پھل بھی اتارے اور مختلف اشیاء جو آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے زمین پر اتاری۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے، کہ اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اسی دن جنت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو داخل کیا، اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف نہ اتارا، اور اسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت برپا کرے گا۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی بھی ہے جس میں جب کوئی مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔